نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ جی جناب صدر علی وقار، واقعی تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ جب ربیعہ بن سعد شاہ ایران کے محل میں کھڑے اسے للکارتے ہوئے کہتے ہیں عندنا رجال یحبون القتل فی سبیل اللہ کما انتم تحبون الحیاء، تو پورا ایوان رعب اور دبدبے سے سہم جاتا ہے کیونکہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ جب طارق بن زیاد ہسپانیہ کے ساحل پر کشتیاں جلا کر نصر او استشہاد کا نعرہ لگا کر اندلس فتح کرتے ہیں تو اقبال پھر اپنے شاہینوں کو وہ وقت یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ اے گلستان اندلس، وہ دن بھی یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ صدر علی وقار، بہت درد بھری بات ہے کہ کیا آج اقبال کے شاہین کبوتر ہو گئے، قصر سلطانی کے گنبد کے عادی ہو گئے، پہاڑوں کی چٹانوں پر بسیرا کرنے سے کترانے لگ گئے؟ کیا احساس ہی سے عاری ہو گئے؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج جب حرم ثالث اور اس کے رہنے والوں پر ظالم آگ کی بارش برساتا ہے تو 56 ممالک کے سربراہان اپنا حرم اور تعمیر کرتے نظر آتے ہیں، تہذیب کا اثر ان سے اور سمت رشواتا ہے، لیکن صدر علی وقار، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ساقی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ساقی۔ یہ ایک موضوع نہیں بلکہ اقبال کی صداؤں کا نوحہ ہے صدر علی وقار، کہ کبھی اقبال کے شاہین اپنی پرواز سے آسمان کی وسعتوں کو چیر دیا کرتے تھے، کبھی جبل طارق نے اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلانے والوں کو فتح کی نوید سنائی تھی، کبھی وہ 800 سالہ سلطنت شاہینوں کی بلند پرواز کا منہ بولتا ثبوت تھی، کبھی وہ دشت دریاؤں کو بھی تسخیر کیا کرتے تھے۔ مگر افسوس صدر علی وقار کہ نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کاشغر ایک ہونے والے مسلم اب اپنی بلند پرواز اور دراندیشی کھو بیٹھے ہیں، کیونکہ جب عشق کی آگ بجھ جائے تو مسلمان فقط راکھ کا ڈھیر بچتا ہے کہ بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑانے والی قوم اب پبجی جیسے گیموں کے ذریعے مغربی دہشت گردی کا پرچار کر رہی ہے کہ اب ہم سیاہ بخت لوگ افکار تازہ کی فکر کرنے کی بجائے افکار اقبال تک بھلا بیٹھے ہیں۔ خود ہی کیا شے ہے ایمانی غیرت کسے کہتے ہیں؟ ہم تو فقط سکھوں کی کنکار میں رقص کرنا جانتے ہیں کہ ہمارے لہو میں جو شاہین کی پرواز مخفی ہے کب کی پرواز کر چکی ہے، اور ہم یوم اقبال پر طاؤس رباب اور رقص و سرود کی محفلیں سجا کر اقبال کے خوابوں کو کس اندھی قبر میں دفن کر دیتے ہیں۔ اڑتے جو فضاؤں میں تھے شہین نہ رہے، بازوق نہ رہے، ذہین نہ رہے، مومن کا وہ انداز بانگ کہاں کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا۔ اب تو محمود و ایاز ایک صف میں کھڑے نہیں ہوا کرتے اور شاہینوں کا آخری ہدف قصر سلطانی کا گنبد بن چکا ہے کہ اب تو پاسبانان حرم بھی فرنگی تخیلات کو حقیقت میں ڈھالنے لگے ہیں کہ ہم نے اپنی درخشندہ تہذیب کو بھلا دیا، سب کوئی قبر اقبال پہ جا کے اسے یہ نوید سنا دے کہ وہ شاہین کب کا مر چکا ہے، اس لیے سریا نے آسمان سے زمین پر ہم کو دے مارا اور ہم پستی کے مکی ہو کر رہ گئے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، آج نہ پوچھو ہم سے، آج نہ پوچھو ہم سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔